السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد شفقت عطاری پروگرام آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو عبداللہ رسا اپنی کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص فقیر، حاجت مند، عیالدار، صابر اور عابد رہتا تھا۔ ایک رات کو نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا، بیٹھو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے۔ لہذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد صالح پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوا، اور آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ جب اللہ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے میرے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور میرا سلام کہنا، نیز یہ کہنا تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے مجھے یعنی قاصد کو دے۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا اور وہ مرد صالح بیدار ہوا تو مسرت اور شادمانی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے الحق واقعی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ شیطان معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور پھر یہ محال ہے کہ حضور علیہ السلام مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرح بھیجیں اور پھر اس کو سلام بھی فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ سو گیا تو پھر قسمت کا ستارہ چمکا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی حکم فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو مجوسی گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کے گھر تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی، کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب مجوسی کے گھر پہنچا تو مجوسی کے کرندے کافی تھے۔ اس نے اسے اجنبی دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس مرد صالح نے فرمایا کہ وہ میرے اور تیرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ تو اس نے نوکروں اور غلام کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو مرد صالح نے کہا کہ تجھے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ اور یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کون سا تمہارا نبی ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد صالح نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے دوبارہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور مجھے اس بات کی پھر تاکید فرمائی۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی کہ واقعی تجھے تمہارے نبی نے ہی بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شاہد ہے اور مجھے یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا، کیا کہا ہے؟ اس نیک مرد نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی فرمایا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے مجھے کچھ تو اللہ کے تعالیٰ کے دیے میں سے کچھ مجھے دے، اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہو۔ اس مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی دعا؟ اس نے جواباً فرمایا، مجھے تو معلوم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا، میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھے تو مجوسی نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس قبول اسلام کر لینے کے بعد اس نے اپنے ہم نشین کرندوں کو بلایا اور فرمایا کہ سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے ہدایت قبول کر لی، اور میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے،
اور جو ایمان نہ لائے اور میرا مال ابھی واپس لوٹا کر وہ چلا جائے، آئندہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں، چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی۔ اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، بیٹا، میں نے اسلام قبول کر لیا، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ ہوں، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ ہی میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے ہمیں وہ منظور ہے۔ چنانچہ وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اس نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا، مجھے قسم ہے خدا کی، میرا شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، مجھے سخت نفرت رہی، لہٰذا وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد صالح سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتا دوں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے تھے، اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا؟ مرد صالح نے فرمایا، ہاں ضرور بتائیے۔ اس نے کہا، جب میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھانا کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں نے مکان کی چھت پر بستر لگوایا تاکہ آرام کروں۔ میرے پڑوس میں ایک سیدزادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی سے یہ بات سنی۔ وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھیں، امی جان، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا، مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی سے بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت کوفت ہوئی، ہائے میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہ کتنے شہزادی ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ 3 شہزادی ہیں اور وہ ایک ان کی والدہ محترمہ۔ میں نے کھانا چنا اور 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے ساتھ لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھجوایا۔ خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھی ان کے ہاں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور شہزادی نے کہا، امی جان، ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے؟ یہ سن کر اس شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا، بیٹی، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو شہزادی نے کہا، ہمارا مطلب یہ نہیں، بلکہ ہمارا مطلب ہے کہ ہم اس کھانے کو ہرگز نہیں کھا سکتی جب تک وہ مجوسی ہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کی جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان شہزادی نے دعا کرنا شروع کر دی اور ان کے والدہ محترمہ آمین کہتی رہی۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیرے ہاتھ میں بھیجی ہے، اور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان لڑکے لڑکی کو دی تھی اور نصف میں نے رکھا تھا، اور اب ہم جو کہ مسلمان ہو چکے ہیں اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ آپ ہی کا ہے، آپ لے جائیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس واقعے سے سبق ملا کہ سادات کرام کی خدمت کرنے سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں اور اس کی عوض جنت اور شفاعت نصیب ہوتی ہے، اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرض سے باذن اللہ واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔